بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگی ہوں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی حافظ قرآن کا واقعہ سنانے لگی ہوں جو بچوں کو پڑھاتے وقت ایسا کیا کرتی تھی جس پر اتنا بڑا عذاب آیا۔ میں اس واقعے کو شروع کرنے لگی ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے تمام دوستوں بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ آخر تک آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عبدالحکیم ایک گورکن تھا۔ وہ قبریں کھودتا تھا۔ ایک دن وہ قبر کھود رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ ایک حافظ قرآن ہے، لڑکی ہے، جلدی سے اس کی ایک قبر کھود دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شام تک قبر کھود لوں گا۔ وہ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گیا تو اس کو لگا کہ کوئی عجیب سا محسوس ہونے لگا، اور وہ کہنے لگا دل ہی دل میں کہ مجھے ایک دم اتنا عجیب کیوں محسوس ہو رہا ہے اور میرے ہاتھ کیوں وزنی ہو رہے ہیں۔ وہ قبر کھودنے لگا اور دل ہی دل میں ایک بات سوچنے لگا کہ چلو آج ثواب کا کام کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن کی قبر میں کھود رہا ہوں، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو وہ قبر کھودتے اچانک اسے محسوس ہوا کہ کچھ ہے اس قبر کے اندر۔ جب اس نے قبر گہری کھودی تو اندر سے ایک بڑا ناگ نکل آیا، بڑا سانپ، کالے رنگ کا، اور بچھو بھی، اور وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ ایک اور جگہ قبر کھودتا ہوں۔ جب اس نے ایک اور جگہ قبر کھودی تو اس میں سے بھی ناگ اور بچھو نکل آیا، اور اتنے بڑا بچھو تھا کہ قبر میں سے نکلنے کے لیے وہ بےتاب ہو رہا تھا، اور وہ وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اچانک یہاں سے جنازہ آ گیا اس حافظ قرآن کا۔ ساتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو کہ اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس پڑھتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ جب اس کا جنازہ قبر کے نزدیک آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے اور بچھو ہے۔ تو گورکن نے ان کو کہا کہ میں جہاں بھی قبر کھودتا ہوں تو اس میں سے سانپ اور بچھو نکل آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک اور قبر کھودو، شاید اس میں سے نہ نکلے۔ اس نے جب ایک اور قبر کھودی تو اس میں سے بھی وہی بڑا ناگ اور بچھو نکل آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ مسجد کے امام کے پاس جائیں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ جب وہ مسجد کے امام کے پاس گئے اور اس کا حل ڈھونڈنے گئے تو مسجد امام نے کہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جب وہ قبر کے نزدیک آیا اور اس نے یہ حالات دیکھے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو اس حافظ قرآن لڑکی کی قبر میں بچھو اور ناگ بیٹھا ہے۔ لوگوں نے کہا بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو یہ ایک پاکیزہ عورت تھی جو ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ ہم نے تو بظاہر اس میں کوئی ایسی خامی یا بدکاری نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ہم اس پر الزام لگا دیں۔ تو امام نے کہا جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس لڑکی کی قبر میں ناگ اور بچھو کہاں سے آئے؟ تو اس نے حکم دیا کہ اس جنازے کو اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے چلو۔ جب وہ مسجد کی طرف لے گئے تو انہوں نے ایک عالمہ کو کہا کہ اس کو دیکھو، اس لڑکی کو، کہ اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر میں بچھو اور ناگ بیٹھا ہے۔ عالمہ نے جب دیکھا تو بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور عالمہ نے بتایا امام صاحب کو کہ یہ تو بالکل پاک صاف لڑکی ہے، حافظ قرآن ایسے چمک رہا ہے اس کا جسم، اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ جنازے کو اٹھایا اور واپس اپنی جگہ پہ لے گئے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس کی ایک دوست ہے، پکی دوست تھی، جو کہ اب اس قوم کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، شاید یہ اپنی راز کی بات اسے بتاتی ہو۔ امام صاحب نے اس لڑکی کو بلوایا، انہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لے کر آئے
لڑکی نے کہا کہ بظاہر اس لڑکی پہ کوئی ایسی خامی نہیں تھی، وہ میری ایک اچھی دوست تھی، ہم کئی برسوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن ایک اس کی خامی کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں گاؤں چھوڑ کے چلے گئی۔ اور وہ خامی کیا ہے؟ کہ وہ خامی یہ ہے کہ اس کی ماں جو اس کے ساتھ رہتی تھی، یہ حافظ قرآن تھی، قرآن پڑھاتی تھی، لیکن اس کی ماں جب بیمار رہنے لگی، اسے فالج کا اٹیک ہوا تو وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی اور کھانا پکانے وغیرہ سے، تو اس کو اس کی خدمت کرنی پڑ گئی۔ اچانک خدمت کرتے کرتے وہ اکتا گئی ماں سے اور بار بار اس کے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ اچانک اس نے کیا کیا، ایک دن تو جب وہ پیشاب وغیرہ بھی کر لیتی تھی بیڈ کے اوپر تو وہ صاف نہیں کرتی تھی اور وہ رونے لگ جاتی تھی اس کی ماں۔ ایک دن تو اس نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا میرے سامنے، تو میں نے اس سے اپنی دوستی ختم کر دی اور میں چلی گئی۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جنازے کو اٹھاؤ اور اس کو اسی قبر میں دفنا دو، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم ایسی حافظ قرآن کے پاس اپنے بچے بھیج رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتی تھی۔ اس دن کے بعد لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے لگ گئے۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا قبر میں یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے ویورز، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت ضرور کریں۔ اس عورت کو پوچھیں جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا، وہ بظاہر تو نیک و پارسا تھی، لیکن اس کے یہ حالات دیکھ کر اس کی لوگوں کی آنکھیں اٹھ گئی اور کہا کہ ایسی پارسا عورت ایسا کر سکتی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس عورت نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی ماں روتی رہتی تھی بیڈ کے اوپر، بڑی رہتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میرے کپڑے گندے کر دیتی ہے میری ماں، میں حافظ قرآن ہوں، میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہوتا ہے، لیکن اس کی جب قبر سے ایسے بچھو اور ناگ نکلے دیکھے تو لوگ وہیں ڈر گئے اور پریشان ہو گئے کہ واقعی میں کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں جو ہمیں قیامت تک سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اس کے گناہوں کی سزا قبر میں ہی مل گئی، تو لوگوں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اپنے ماں کے منہ پہ تھپڑ مار کر، اور اس کو تماچا مارا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی۔ اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہی سب سے افضل ہے، اگر وہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو میرے ویورز، یہ ہے کہانی آج کی، تو آپ لوگوں نے ایک اچھا سبق سیکھا ہوگا اور معلومات بھی آپ کو ملی ہوگی۔ یہ سبق آموز کہانی ہے اور آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے، مجھے یقین ہے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی ایسی معلومات لے کے رہوں، ایسے واقعے لے کے آؤں جس سے آپ لوگ بھی سبق حاصل کریں اور آپ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ آج کیسے دنیا کے حالات ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔